اس کا الگ حصہ ہے. ہم نے نبی کا ذکر کیا، میرے آقا میری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں. ہاں کتنا زبردست شعر ہے وہ والا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو یہ برکتیں ہیں انشاءاللہ. دیکھیے ذکر رسول کی برکت سے اللہ تعالی ہماری عمر میں بھی برکت عطا کرتا ہے، ہماری روزیوں میں بھی برکت عطا کرتا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے گاؤں میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے. اور انشاءاللہ یہاں سے تحریک اٹھے گی تو یہی بندے خدا ہے 100 200 500 اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ یہاں سے دینی جذبہ لے کر اٹھیں گے اور اللہ کے گھر کا مینار بھی بن جائے گا انشاءاللہ، اس کا کام بھی ہو جائے گا. یہ کہو کہ چراغ بجھا کر کے ہم اس کا تیل بچا کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر لیں تو اجالا بھی نہیں ہوگا، نسلیں بھی چلی جائیں گی. اس لیے دین کا چراغ ان جلسوں میلادوں کے ذریعے سے گاؤں میں روشن کرتے رہو، ہمارے بچوں کو دین کی خوشبو پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ نسلیں اٹھیں گی اور مسجد ایک نہیں 2 منزل انشاءاللہ تیار ہو جائے گی. وہ اپنے وقت پر کام ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو کام لے لیتا ہے. ارب پتی کھرب پتی چاہ کر بھی مسجد نہیں بنوا سکتے، لیکن رب تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے تو ایک فٹ پاتھ پر مزدوری کرنے والا بھی خانہ خدا کی تعمیر کروا لیتا ہے. ایک گاؤں کا واقعہ ہے حضرت، تقریر ہم کر رہے ہیں ابھی. ایک گاؤں کا واقعہ ہے، ایک گاؤں کا واقعہ ہے، یہ تو ایک گاؤں کا واقعہ ہے. گاؤں والے غریب تھے بیچارے، جیسے تیسے کھیتی کسانی کر کے دھان گیہوں بیچ باچ کر کے اپنے اپنے حصے سے تھوڑا تھوڑا لگائے تو RCC حضرت پیر تیار ہو گئے، دیواریں تیار ہو گئی. اب سلیب میں تقریباً جو ہے اس ٹائم پر 1.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہو رہا تھا، لیکن مہنگائی کا جو ہے دور اور اس دور میں 1.5 لاکھ روپیہ مانے رکھتا ہے. تو اب 1.5 لاکھ کا انتظام گاؤں والوں سے نہیں ہو پا رہا تھا. ساری جو ہے دیواریں تیار ہیں، پلر تیار ہیں، بیمیں تیار ہیں، ڈھانچہ پورا تیار ہے، صرف سلیب نہیں. مسجد کی صرف سلیب نہیں پڑ رہی تھی. گاؤں والے بہت پریشان تھے کیونکہ پوری کوشش لگا کر کے جتنا ہو سکتا تھا کر کے اتنا تیار کر لے گئے تھے. اب آگے طاقت کام نہیں کر رہی تھی کہ سلیب کیسے پڑے. اچانک کیا دیکھا گیا، مدھو مکھیوں کا گول آیا اور اس میں تقریباً 25 سے 30 چھتے ان بیموں میں لگا دیے گئے. 25 سے 30 مدھو مکھیوں کے چھتے لگے. شہد تیار ہوا، اسے بیچا گیا تو سلیب کا خرچہ بھی نکل آیا اور بیلنس بچ بھی گیا. اور اس کے بعد مدھو مکھیاں چلی گئی. آج تک اس مسجد میں مدھو مکھی نہیں آئی. تو پروردگار عالم جب چاہے گا تو اپنے گھر کا کام چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے بھی لے لیتا ہے. اس لیے حوصلہ رکھیں. اگر کوئی دینی کام کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو پیر نہ کھینچے، تھوڑا بازو کو سپورٹ دے کہ میرے بھائی آگے چلو، اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا 10-20 ہم بھی حصہ لے لیں گے، لیکن ہمت نہ ہارنا. کرو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل کرو. علماء آئیں گے،
اولاد غوث اعظم کی گاؤں میں آمد ہو جائے گی، ایک عالم کسی بستی سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ 40 روز کے لیے اس بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور صرف عالم نہیں، اولاد رسول جس گاؤں میں آ جائے انشاءاللہ وہ گاؤں آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم اور آپ کے لیے یہ خیر و برکت لوٹنے کا یہ بہت بہتر ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کچھ سمے اپنی نیند قربان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی کچھ سمجھ کچھ سوجھ عطا کر دیتا ہے۔ وہ جسے ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے راہ راست سے ہٹا دے کوئی اسے سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا۔ یہ رب کی عطائیں ہیں، تو ان محفلوں میں آیا کرو۔ سرکار نے اس محفل کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تمہیں اگر جنت کی کیاریوں میں سے کوئی کیاری ملے تو چر لیا کرو۔ اللہ اللہ، بے شک، یعنی اس سے کچھ منافع حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی، سرکار میں جنت کی کیاری کون سی گئے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا وہی محفل تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری گئے۔ بے شک، اس میں شامل ہوا کرو مطلب۔ اور یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس میں بیٹھنے والوں کو ہی نہیں بخشا جاتا، بلکہ جو آدمی ایمان کی خیریت کے ساتھ تھا، ادھر سے گزر رہا تھا، ٹھہر کر دیکھنے لگا کہ یہ لوگ کیا کر رہے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان بخشے جانے والوں میں اسے بھی شامل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ادھر سے جا رہا تھا، رک کر دیکھنے لگا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو ان بخشے جانے والوں میں اس جانے والوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے کہ اسے بھی محروم نہ کرنا۔ ہاں، اس محفل کا حصہ اسے بھی ملنا چاہیے۔ تو یہ مبارک چیزیں ہیں، ہم اور آپ کی آنکھیں اگر نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، شروع محفل سے لے کر کے آخر محفل تک اس مبارک مجلس میں فرشتے موجود رہتے ہیں۔ آخر محفل تک فرشتے موجود رہتے ہیں، اور جب محفل کا اختتام ہوتا فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم پوچھتا، میرے پیارے فرشتوں تم نے رات کہاں گزاری؟ جبکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے، مولا ایسی جگہ پر تھے جہاں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ رب ارشاد فرماتا، فرشتوں میرے بندے اس محفل میں کیا طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے تھے، اللہ نیکیوں کے طلبگار تھے، جنت کی خواہش رکھتے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رب ارشاد فرمائے گا، میرے پیارے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی؟ مولا جنت تو نہیں دیکھی۔ کیا جہنم کو دیکھا؟ کہا جہنم بھی نہیں۔ میرے بندوں نے کیا مجھے دیکھا؟ کہا مولا تیرے جلوے کا بھی دیدار نہیں کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جن میرے بندوں نے جنت بغیر دیکھے اس کی نعمتوں کی طلب کی، جہنم بغیر دیکھے اس کے بھڑکتے شعلوں سے پناہ مانگی، مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان آنے والے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وہ مبارک محفلیں ہیں جہاں بخشش کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ خلوص دل کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر شرکت کرتے ہیں تو ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک ایک قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رخ دل ہے یا مدیر سما، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لوگ چاہتے مولانا تقریر نہ شروع کریں، شروع کری؟ ارے تقریر شروع ہونے جا رہے ہیں، اب یہاں سے شروع ہونے جا رہے ہیں، ابھی ہم بتائیں تقریر شروع ہو، زوردار تقریر انشاءاللہ۔ اور ممبر سے لوگ مایوس نہ ہو، تقریر شروع ہو۔
یہ کچھ تمہیدی جملے تھے جو یہاں کے لیے ضروری ہے جی جی ہاں، اس لیے ہم نے اس کو تقریر سے الگ رکھ دیا، نہیں تو یہی ایک مکمل ٹاپک ہو جاتا۔ اب وہ کٹ گیا، اب وہ ریل کٹ گئی، اب دوسری کیسٹ پلے ہونے جا رہی ہے۔ رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشرق خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ہاں، یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ سرکار کے وجود مبارکہ کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں کہ سرکار آپ کو کیا کہوں، دن کہتا ہوں تو آپ وہ بھی نہیں ہیں۔ چہرے کو اگر دن کہتا ہوں، مہر سما کا ہے آسمان کا چاند کہتا ہوں تو آپ وہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ چاند تو آپ کے تلوے کی خیرات سے چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم زلف مبارک کی سیاہی کو رات کہتے ہیں تو اب وہ بھی نہیں ہے، سرکار رات خود آپ سے خیرات مانگتی ہے۔ آپ ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کر کے ساری چیزوں کا ذکر بھی کیا، انکار بھی کیا اور سرکار کے وصف کو بیان کیا۔ رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، ارے شب زلف یا مشرق خدا۔ مشک خطا مطلب ہرن کی نابھی سے جو مشک نکلتا ہے، سرکار آپ کی زلف مبارک کی وہ خوشبو ہے کہ ہرن کے ناب سے نکلنے والی خوشبو بھی فیل ہے۔ بے شک، ہاں بے شک۔ شب زلف یا مشرق خدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اور ایک سب کے کام کا ایک شعر پڑھتے ہیں۔ جی بتاؤ۔ سب کے کام کا جی ایک بے شک، بے شک۔ نہیں آپ کو نہیں، سب کے کام کا شعر ہے۔ بڑے ماشاءاللہ۔ ڈر تھا کسی کی سزا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گنہگاروں کو ایک خوف تھا، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا یا تو یہاں ملے گی یا تو میدان محشر میں دی جائے گی۔ بے شک۔ ڈر تھا کسی کی سزا اب ہو یا پھر کیا ہوا؟ دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر۔